ایک روایت کو ہم نے سماعت کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری فوت شدہ سنت کو زندہ کیا اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے تو عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس پر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو ہوگا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے وہ عمل ان تک پہنچایا یا پھر شروع کیا۔ تو اس سے یہی بات ہم نے سیکھی تھی کہ ثواب جاریہ ہم کر سکتے ہیں اور دوسروں کا ثواب بھی ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑی حکمت کے تحت اور تھوڑا علم سیکھ کر اس طریقے سے ان اعمال کو اگر ہم سلیکٹ کریں گے تو اس پر ان کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو کوشش کریں ثواب کے حوالے سے صحابہ اکرام ہو، اولیاء اکرام ہو، آقا کریم علیہ السلام کی تربیت کے بعد صحابہ اکرام کے اندر ایک شوق جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان اعمال کے بارے میں علم سیکھیں کہ کون سا عمل کرنے کے بعد مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے پیسے کے حوالے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ جیسے ہی میں بڑھاپے کے قریب پہنچ جاؤں تو ریٹائرمنٹ کا وقت آنے تک بہت زیادہ پیسہ میرے پاس جمع ہو جائے اور ایسے چیزوں میں انویسٹ کر دوں، ایسے چیزوں میں پیسہ لگا دوں کہ اچانک اگر مجھے کچھ ہو جائے، اچانک اگر میں کام کرنے کی طاقت میرے اندر نہ بھی ہو تو بیٹھے بیٹھے مجھے فری پیسہ آتا رہے، چاہے انشورنس کروا لیتا بندہ یا پھر ایسا جاب سلیکٹ کرتا کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اس سے پینشن آتی، یا پھر وہ ایسے گھر وغیرہ بنا کر کرائے پہ لگا دیتا تاکہ اس کا کرایہ روزانہ ہر مہینہ آتا رہے تاکہ میں اس سے کام چلا لوں۔ یعنی انسان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی، اور یہ اچھی بھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ایسا انتظام کر دیں تاکہ اگر آپ کام نہ بھی کریں تو فری میں اور مفت میں آپ کو پیسہ ملتا رہے۔ اس طریقے سے بہت سارے جائز طریقے انسان اختیار کرتا، اچھی بات بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہت ساری ایسے پیسے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا اور ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا کہ میں ایک کام کروں گا تو اس کی وجہ سے مجھے انکم ملتا رہے ریگولر، جیسے آج کل ہمارے یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی بولتے کہ اگر ایسے بہت سارے کہ آپ اسے جڑے تو اس کا انکم بھی تم نہ ملتا، اور انہیں کتنے لوگوں کو جڑاتا اس کا انکم بھی تم نہ ملتا۔ تو یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے اتنی ہماری پلاننگ ہوتی، لیکن یہ پیسہ کروڑ روپے بھی اگر ہمارے پاس ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی ہے، تو یہ ہمیں عذاب قبر سے نہیں بچا سکتا، یہ ہمیں بری موت سے نہیں بچا سکتا، یہ میدان محشر کی ذلت سے نہیں بچا سکتا، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن اگر ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں ثواب جاریہ اور مسلسل ہمیں مل رہی ہو تو وہ نیکیاں یقیناً ہمارے اچھے خاتمے پر بھی سبب بنے گی، اور قبر میں بھی رحمت کا نزول ہوگا، میدان محشر میں بھی عزت ملے گی اور جنت میں داخلہ بھی ہوگا نیکیوں کے سبب سے، نیکیوں کی وجہ سے۔ تو ہم ایسے اعمال کو سلیکٹ کریں جس کی وجہ سے ہمیں کنٹینیو ثواب ملے، جس سے ہمیں مسلسل ثواب ملے، جسے ہمیں ثواب جاریہ بولتے۔ تو یہ پہلی بات تو اس کے حوالے سے ہماری سوچ ہو، ہماری فکر ہو۔ جیسے ہم پیسوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی ایسے اس میں پیسہ ڈالنا کہ اگر ایک بار میں ڈال دیا تو مسلسل مجھے کم محنت میں زیادہ پیسے ملنا، یہ انسان کی سوچ ہوتی کہ کم محنت میں زیادہ پیسے ملنا۔ تو نیکیوں میں بھی بہت ساری ایسے نیکیاں ہیں جس کو ہمیں ثواب جاریہ بولتے۔ تو اگر آپ ایسے کام کر لیں گے جس میں جیسے یہ فرمایا گیا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب جو ہے اس بندے کو ملے گا جس نے شروع کیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر یہ پلاننگ ہونا ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال کو سلیکٹ کریں کہ جس سے ہمیں ثواب مل سکے، اور اس کے لیے نمبر ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو، ہم علم دین حاصل کریں، تبھی بندے کو معلوم ہوگا کہ کون سا عمل میں کر رہا ہوں۔ ورنہ کبھی کبھار جو ہے بندہ علم حاصل کرنے کے بغیر علم حاصل کیے، بغیر علم کے کبھی کبھار ایک کام بندہ یہ سمجھ کر کرتا کہ مجھے اس پر مسلسل ثواب ملتا، حالانکہ اسے ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا کبھی کبھار۔ جیسے آج کل یہ جو میسیجز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر
کہ جس نے رمضان کی آنے کی خبر سب سے پہلی بار مبارکباد سب سے جلد سے جلد جس نے پہنچائی اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہ کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس پر جنت کی مبارکباد دینے پر جنت واجب ہو جائے گی، رمضان کی مبارکباد دینے پر جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی بار وش کرے گا، جو پہلی بار مبارکباد دے گا، اسی طریقے سے یہ اللہ کا نام ہے، 10 لوگوں کو اگر پہنچاؤ گے تو خوشخبری ملے گی، ورنہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اب لوگ لگے ہیں فارورڈ کرنے میں، کیونکہ علم نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے علم ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے جو ہے بندہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا کہ مجھے اس میں ثواب ملتا۔ اب جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ثواب میرے اور آپ کے نتیجے پر، میری اور آپ کی سوچ پر ترتب نہیں ہوگا ثواب کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، اور دین نے جس کو نیک کام کہا، اچھا کام کہا، اس پر ہمیں کرنے پر ثواب ملے گا۔ ہمیں خود ساختہ اگر کچھ اعمال بنا کر اور کر کے اس کو نیک سمجھیں گے تو یہ نادانی ہے۔ اسی لیے پہلے بندے کو علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ جیسے واضح طور پہ قرآن و حدیث میں ہے کہ بندہ اگر مسجد بنایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یا پھر علم چھوڑ کر گیا، یا پھر ایسا کوئی بھی کام، پانی وغیرہ، پانی کا کنواں کھدوا دیا، تو جب تک یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس سے ثواب ملتا رہے گا۔ تو کم سے کم زندگی میں بندہ ایسے کام کر کے مرے، کیونکہ یقین رکھیں جس طریقے سے ہم نے اپنے مرحومین، ہمارے باپ دادا کو ہم نے بھلا دیا، ایک سال ہو جاتا ہم قبرستان کو نہیں جاتے، ان کے نام تک بھی ہمیں یاد نہیں ہے، تو آنے کے بعد اسی طریقے سے ہمارے بچے، پوتے، پڑ پوتے، یہ سب ہمیں بھول جائیں گے۔ ہر ایک اپنی مصروف زندگی میں کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ کسی بیزی سرکل میں آپ کھڑے ہو کر دیکھیں، لوگ اتنے بیزی ہیں کہ کسی کوئی گر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو بھی وہ کھڑے ہو کر دیکھنے کی اس کے پاس سے فرصت نہیں ہے۔ اتنی مصروف ترین زندگی میں، اتنی بیزی لائف میں، آپ کے اور میرے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کے پاس بھی وقت نہیں۔ ہاں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام 40 دن، زیادہ سے زیادہ 1 سال، اس کے بعد ختم۔ وہ اپنی زندگی میں، خوشیوں میں، اپنے ٹینشنوں میں، پرابلم میں وہ بیزی رہیں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھی ہمیں ثواب مسلسل نہیں پہنچائے گا۔ ہمیں جیتے جی اس کی پلاننگ کرنا ضروری ہے کہ اگر آج ہی میرا انتقال ہو گیا تو کیا میں نے اب تک ایسا کوئی عمل کیا کہ جس کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب جاری ہو سکے۔ لیکن پیسے کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ آج ہی اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیسے میں جمع کر رکھتا ہوں کہ بھئی کیا تو بھی کم سرس ہو گیا تو ایمرجنسی کے واسطے ذرے نہ ذرے پیسے رہنا، تو وہ میں نے جمع لیے۔ لیکن آج ہی اگر میرا انتقال ہو گیا تو کیا میرے پاس کوئی ثواب جاریہ ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والے، میرے بچے اگر مجھے ثواب نہ بھی پہنچائیں تو وہ نیک عمل میں نے کیا کہ جس کی وجہ سے مسلسل میرے قبر میں مجھے ثواب ملتا رہے۔ تو غور کر لیں، اسی وقت ہمیں ثواب ملے گا۔ خاص کر اور کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مسلسل ثواب ملتا، اور کبھی کبھار خاندان میں ایسے گناہ، کیونکہ دوسرا حصہ وہی ہے جو برا طریقہ رائج کرے گا، تو خاندان میں اور ہمارے یہاں بہت سارے ہم گناہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بھی ہمیں عذاب ہوتا رہے گا، جس کو ہم گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ کل کلام کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ما علینا الا البلاغ المبین۔